السلام علیکم ناظرین، آج کی زیر نظر اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلکان خاتون کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کون تھیں۔ سلکان خاتون ایک تجربہ کار کائی بے خاتون تھیں۔ وہ گنڈوگڈو بے کی بیوی، عثمان بے کی سب سے بڑی خالہ اور سنگور ٹیگن ارطغرل اور دندار بے کی بھابی تھیں۔ وہ عثمان، قندوز اور ایگل کی ماں تھیں۔ منگولوں کے ہاتھوں گنڈوگڈو کو شہید کرنے کے بعد سلکان قبیلے کی ارطغرل کی شاخ میں واپس آ گئی، جہاں حلیمہ کی موت کے بعد ارطغرل کے بیٹوں قندوز اور عثمان نے اس کے ساتھ ماں جیسا سلوک کیا اور ارطغرل کی بڑی بہن کے طور پر قبیلے کی حنیف بن گئی۔ اس کا سامنا بھی منحرف زہرہ خاتون سے ہوا، جو سلکان کے گود لینے والے بھائی دندار بے کی بیوی تھی۔ زہرہ کے مارے جانے کے بعد دندار اور زہرہ کی بیٹی ایگل نے سلکان کے ساتھ ماں جیسا سلوک کیا، جسے اس نے الپ بننے کی تربیت دی تھی۔ وہ ارطغرل کی موت پر تباہ ہو گئی تھی اور بے بننے میں عثمان کی حمایت کی تھی۔ عثمان بے کو کائی قبیلے کی اپنی شاخ کو سوغوت کی طرف ہجرت کرنے اور دوبارہ متحد ہونے پر راضی کرنے کے لیے سلکان خاتون واپس آئی اور عثمان اور اس کی بیویوں ملعون خاتون اور بالا کو ان کے کرداروں میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری خواتین کے لیے رہنمائی کرتی رہی۔ اس نے جیر قطعی کو ایگل سے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ سلکان کو سلجوق وزیر عالم شاہ نے نشانہ بنایا، جو اسے قتل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ عثمان کے لیے ایک بڑا معاون عنصر تھا۔ تاہم اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور آخر کار عثمان کے ہاتھوں اسے پھانسی دے دی گئی۔ کئی سال گزر چکے تھے اور جیسے جیسے سلکان خاتون کی عمر بڑھتی گئی، اس کی صحت بھی بگڑتی گئی۔ اس کے کھانسی میں خون آنے لگا اور اپنی بیماری کی اصل حد کو اپنے خاندان سے چھپایا، سوائے اس کی گود لینے والے بہو عیسیٰ خاتون کے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ جس دن عثمان اور کائی قبیلہ بلسیق قلعہ کو فتح حاصل کرنے کے بعد واپس آئے، سلکان خاتون اپنے خاندان کے سامنے عثمان بے کی بازوؤں میں مر گئی۔ اپنی آخری سانسوں میں وہ ریحان اور علاء الدین سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ وہ دوبارہ گنڈوگڈو کے ساتھ مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم ہوئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو۔